رکوع مرتب کرتے رہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں رکوع کرنا ہے، سجدہ تلاوت برابر کرتے رہے. اور ایک لفظ کی بھی اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی تو پیچھے فوراً جو ان کا سامع وہ بول پڑا. میں مسجد نبوی میں تھا تو وہاں رات کو چاند گرہن لگ گئی. وہ صلاۃ خشوع پڑھتے ہیں، سارے مسجد نبوی میں آ گئے. میرے ساتھ حاجی باسل خان تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حاجی معجوب خان تھے میرے ساتھ. سن 87 کی بات ہے یا 88 کی بات ہے. ہم بھی اٹھ کے مسجد نبوی میں چلے گئے. وہاں چلے گئے تو وہاں اندر نماز ہو رہی تھی. 2 رکعت نماز پڑھا کرتے چاند گرہن کی. امام نے 2 رکعتوں میں 600 پارے قرآن پڑھا. ساری مخلوق کھڑی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جب امام کو متشابہ لگتا تھا نبی کے مصلی پہ کھڑا تھا. جب متشابہ لگتا تھا تو آدھی مسجد بول پڑتی. میں نے کہا ہر بات پہ احترام ہے، لیکن قرآن کے بارے میں امام مسجد نبی کو بھی کوئی احترام نہیں، کیونکہ قرآن سب سے بڑا ہے. حضرت ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی بقا قرآن سے ہے. ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی بقا قرآن سے ہے، اور قرآن کی بقا علماء اور مدارس سے ہے. جب تک یہ لوگ ہیں قرآن مجید ہمارے پاس رہے گا. حضور نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا. قیامت میں عرصہ کس طرح اٹھائے گا؟ قرآن کے حقوق اٹھا لے گا؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء اٹھ جائیں گے تو قرآن اٹھ جائے گا. جب قرآن اٹھ جائے گا تو قیامت آ جائے گی. یہ دنیا قرآن کے ساتھ قائم ہے.